للعقاب من النار اسبغ الوضوء، ان ایڑیوں والوں کے لیے تباہی ہے کہ جو کامل وضو نہیں کرتے، ان نمازیوں کے لیے تباہی ہے، ان ایڑیوں والوں کے لیے تباہی ہے۔ اب اس سے مراد کیا؟ یعنی ہوا یہ کہ ایک مقام پر کچھ لوگوں نے وضو کیا اور اتنی جلدی میں وضو کیا تو ان کی ایڑیاں خشک رہ گئی، پاؤں کی ایڑیاں۔ تو یہ مسئلہ یہ ہے کہ پاؤں کو تر کرنا، اس کے اوپر پانی بہانا، یہ فرض ہے وضو کے اندر۔ اب ایڑیوں کے اندر بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ سردیوں کے اندر جب وضو کرتے ہیں تو ایڑیوں کے کچھ پچھلے سے حصہ خشک رہ جاتا ہے، تو یہ ان کے لیے وعید بیان کیا گیا کہ اپنی طہارت درست رکھو۔ جس بندے کی طہارت درست نہ ہو تو اس بندے کی پھر نماز بھی درست نہیں ہوتی۔ اس وجہ سے وضو کو اپنے کو کامل رکھو، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویل ہے اس کے لیے جن لوگوں کا وضو درست نہ ہو۔ تو اس وجہ سے وضو کو درست رکھو۔ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں، حضور نے صحابہ سے فرمایا کہ جس سے تمہارے گناہ معاف ہوں اور اللہ تعالیٰ تمہارے درجے بلند فرمائے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ارشاد فرمائیے۔ تو سرور کون و مکان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسباغ الوضوء علی المقارۃ، کہ مشقتوں میں وضو کرنا، یعنی اب دیکھیے پانی جہاں پر میسر نہ ہو، بعض علاقوں میں پانی خریدا جاتا ہے، بعض علاقوں میں پانی کا فقدان ہوتا ہے، نہیں ملتا، یا سردی کے اندر گرم بستر چھوڑ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا یہ مشکل عمل ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسباغ الوضوء علی المقارۃ وکثرۃ الخطایا الی المساجد، کہ مشقت میں کامل وضو کرنا اور مسجد کی طرف قدموں کی کثرت جو ہے، فرمایا کثرت الخطا، یہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے، یہ گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ پھر حضور نے فرمایا وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور بندے کے درجوں کو بلند کر دیتا ہے۔ یعنی کامل وضو کرنا، اچھا وضو کرنا، مشقت والا وضو کر کے پھر مسجد کی طرف جانا، اور قدم قدم پر اس بندے کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے، اور قدم قدم پر اللہ تعالیٰ بندے کے درجے کو بلند فرما دیتا ہے۔ اب دوسری طرف دیکھیے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی بات اس سے بھی زیادہ خوشخبری والی سنائی۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضلکم الرباط، یہ تمہارے لیے رباط ہے۔ تمہارے لیے کیا ہے؟ رباط۔ بولیے کیا؟ رباط کہتے ہیں کہ بندہ اللہ کی رضا کے لیے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے جہاد فی سبیل اللہ کرتا ہو، اور رباط اسے کہا جاتا ہے جو اپنا مال، دولت، سواری، ذات راہ لے کر اور اسلحہ لے کر دشمن اسلام کے مقابلہ کرنے کے لیے تیار کھڑا ہو، اس کو کہتے ہیں رباط۔ تو رب ذوالجلال کے وحدہ لا شریک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ مشقت والا وضو کرے، پھر کامل وضو کرے، پھر مسجد کی طرف آئے، ایک نماز پڑھ کر دوسری نماز کا انتظار کرے، تو اللہ کے ہاں وہ رباط میں لکھا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اب کتنی بڑی فضیلت رسول اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اس لیے اپنے وضو کو، طہارت کو کامل رکھے۔ طہارت اور وضو ناقص
جس کا ہو تو اس کے لیے بھی خرابی اور تباہی کو بیان کیا گیا۔ رب ذوالجلال ہمارے طہارتوں کو درست فرمائے اور ہمیں اپنی طہارتیں کامل رکھنے کی رب ذوالجلال ہمیں توفیق عطا فرمائے۔